اب آزمائش کی ہم تیسری وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں بھائی؟ آزمائشیں مصیبت کی شکل میں آتی ہیں اور اجر و ثواب دینے کے لیے آتی ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، یعنی یہ تیسری وجہ ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش مصیبت کی شکل میں آتی ہے۔ آپ نے پہلی وجہ دیکھ لی، آزمائش سے اللہ جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تو جو جانچ پڑتال ہے نا، وہ جانچ پڑتال مصیبت کے ذریعے بھی ہوتی ہے، رحمت کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے آزمائش کی دوسری وجہ دیکھی کہ آزمائش سزا کے طور پہ آتی ہے۔ تو وہاں سزا کی دو شکلیں تھیں، ایک سزا کی شکل تھی مالی جسمانی تکلیف، اور سزا کی دوسری شکل کیا تھی؟ نعمتوں کی فراوانی۔ یہ یاد رکھیے، نعمتوں کی فراوانی بھی کئی دفعہ، نعمتوں کی برسات بھی سزا کے طور پر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بندہ یہ نہ سمجھے آج میرے پاس 5 روپے تھے، کل تک 5 روپے تھے، پہننے کو شلوار نہیں تھی، آج میرے پاس 5 کروڑ روپے آ گئے ہیں، دن میں لاکھوں کماتا ہوں۔ یہ کئی دفعہ سزا کے طور پر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آپ نے دوسری وجہ میں دیکھ لی، آزمائش سزا کے طور پر آتی ہے، اور سزا مصیبت کی شکل میں آتی ہے یا نعمتوں کی برسات کی شکل میں آتی ہے۔ اب جو تیسری ہے آزمائش کی صورت، وہ کیا ہے؟ آزمائش صرف مصیبت کی شکل میں آتی ہے، صرف مصیبت کی شکل میں۔ تیسری میں آزمائش صرف مصیبت کی شکل میں آتی ہے، اور مصیبت کی شکل میں کیوں آتی ہے؟ بندے کے درجات کو بڑھانے کے لیے، اسے پاک کرنے کے لیے، اس کو اجر و ثواب دینے کے لیے وہ مصیبت آتی ہے۔ یہ بھی ہم حدیث سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ بندے کو مصیبت سے دوچار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بندے کی جان لے لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے، اس کے سارے قرضے اس کو چکا دیں گے۔ پھر وہ جو اس مصیبت وہ مرا تھا، وہ تو خوش ہوگا کہ اچھا ہو گیا کہ میں فلاں حادثے کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر دے دیا، اگر میں دنیا میں اس حادثے کا شکار نہ ہوتا تو مجھے یہ اجر نہ ملتا۔ اس کی صورت کیسے ہوتی ہے؟ بندہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا، اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ کسی بستی پر خدا کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ جو اس بستی کا نہیں ہے، باہر کا بندہ ہے، قریب سے گزر رہا ہوتا ہے، تو چونکہ اس بستی پر خدا کا عذاب آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی مفت میں لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ چونکہ یہ لپیٹ میں آیا تو اچھا بندہ تھا، اللہ قیامت کے دن اٹھا کے اس کے سارے قرضے چکا دیں گے۔ یہ کوئی ہم ہوائی اور خیالی باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ اس پر حدیثوں کا بہت بڑی تعداد ہے اس موضوع کے اوپر۔ چند ایک حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کی 7108 حدیث ہے۔ اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کو بھیجتے ہیں، اصاب العذاب من کان فیہم، تو وہ عذاب، جہاں عذاب نازل ہونا ہوتا ہے، وہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ کہ ایک بستی پر عذاب آنا ہے، اور جس پر عذاب نہیں آنا وہ بھی اس بستی میں موجود ہے، اس پر بھی وہ بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اعمال پر اٹھائیں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب بھیجتے ہیں تو وہاں موجود تمام لوگ اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نیک بھی آ جاتے ہیں، بد بھی آ جاتے ہیں، صالح طالح دونوں آ جاتے ہیں۔ پھر بروز قیامت یہ لوگ اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے، جیسے اعمال ہوگا ویسا سلوک ہوگا۔ ایسے میں جو نیک لوگوں پر عذاب آیا، وہ ان کو جو ان کے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ یہ عذاب ان کے گناہوں کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث سناتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ان اللہ اذا انزل سطوتہ باہل نقمہ وفیہم الصالحون قبضوا معہم، اللہ تعالیٰ جب اپنا قہر نازل فرماتے ہیں ان لوگوں پر جن سے اللہ نے انتقام لینا ہوتا ہے، جبکہ وہاں جن سے انتقام لینا ہوتا ہے ان کے آس پاس ان کے آلے دوالے ان کے قریب ہی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں،
ان پر بھی موت آ جاتی ہے. ثم بعثوا علی نیاتہم واعمالہم. سمجھ آئی؟ اما عائشہ اس کی راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. پھر یہ لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اور اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے. اور ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے انما یبعث الناس علی نیاتہم. لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر، کیسی بات. یعنی ایک بستی پر عذاب آیا، ایک تو براہ راست ان پر عذاب آیا جو اس عذاب کے مستحق تھے، دوسرے چونکہ وہ نافرمان تھے ان پر عذاب آیا. ٹھیک ہے. اب وہاں بستی میں آپ دو لوگ اور سمجھ لیں. ایک وہ لوگ تھے جو ان کو نافرمانی سے ٹوکتے بھی تھے، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو نافرمانی سے ٹوکتا نہیں تھا ان کو، لیکن خود اپنی ذات میں نیک تھا. اب جب عذاب آیا تینوں لپیٹ میں آ گئے. خالص وہ لوگ جو عذاب کے مستحق تھے ان پر بھی آیا، جو عذاب سے روکتے تھے ان پر بھی آ گیا، جو عذاب سے نہیں روکتے تھے ان کا بھی تو گناہ تھا نا، نہیں روکتے تھے، تینوں پر آیا. اب تینوں اپنی نیتوں اور اعمال کے اب کیا کہتے ہیں، نیتوں کے پر اور اعمال پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اب ایک گروہ ہے جو بالکل نیک اور بدی سے روکتا بھی تھا. کیا بات ہے اس کی نیت اور اس کے عمل کی. اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کا کتنا بڑا اس کو اجر دیں گے. اور ایک وہ بندہ ہے جو خود غلط کام تو نہیں کرتا تھا لیکن غلط کام سے روکتا بھی نہیں تھا، تو اس کا عمل کمزور تو تھا نا، اس کی نیت کمزور تو تھی نا، تو اس کی کمزور نیت اور عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بدلے دیں گے. اور ایک وہ ہے جو بالکل بے ایمان تھا جس کے لیے عذاب آیا، تو اس کی نیت ہی بالکل گندی، اس کا عمل ہی بالکل گندا، اس کی نیت اور اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوگا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا کب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں تو جن کا گناہ نہیں ہوتا وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں نبی علیہ السلام سے باقاعدہ سوال کیا گیا ہے. اگر آپ نے ان حدیث کو دیکھنا ہو تو آپ کی رہنمائی کے لیے بات کر دیتا ہوں. صحیح بخاری کی جو 7108 نمبر حدیث ہے، اس کے ساتھ آپ فتح الباری میں دیکھ لیں تو صاحب فتح الباری نے ڈیٹیل سے متعلقہ احادیث اس کے اندر ذکر کی ہیں. اور اس میں زوجہ مطہرہ نبی علیہ السلام کی حضرت زینب کے حوالے سے ایک یہاں سوال بھی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال بھی کیا ہے کہ ہم اس وقت ہلاک ہوں گے جب ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں. کہاں اس وقت بھی ہلاک ہوں گے جب نیک لوگ موجود ہوں. کب؟ جب خباثت بڑھ جائے، خباثت زیادہ ہو جائے، جب خدا کی نافرمانی کا غلبہ ہو جائے. تو جب خدا کی نافرمانی کا غلبہ ہو جاتا ہے عذاب آتا ہے، اور اس عذاب کی لپیٹ میں جو نافرمان نہیں ہوتے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے حضرات محترم ایک بات ویسے ذکر کر دوں، یہ دعوت کا میدان ہے نا، دعوت دینا، یہ دراصل اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی دراصل اپنے آپ کو بچانا ہے. کیوں کہ جب نافرمانی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر پوری بستی لپیٹ میں آ جاتی ہے جس میں نیکوکار بدکار سارے ہوتے ہیں. اب آپ ٹرانسجینڈر کو دیکھ لیں، ٹرانسجینڈر کا قانون پاکستان کے اندر اس وقت اسمبلی کا اطلاعات یہ ہیں کہ اسمبلی ٹرانسجینڈر کے قانون کو پاس کر چکی ہے، اور جبکہ پاکستان اس وقت سیلابی صورتحال میں مبتلا ہے. آگے اللہ تعالی ہماری خیر فرمائے. اللہ اکبر. ٹرانسجینڈر پہ انشاءاللہ ہم مستقل الگ پروگرام کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو یہ میں نے آپ کو آزمائش کی تیسری وجہ بتا دی. آزمائش اللہ تعالیٰ کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ آزمائش مصیبت کی صورت میں بھیجتے ہیں، اور مصیبت کی صورت میں بھیج کے جس پر مصیبت آ رہی ہوتی ہے دراصل وہ مصیبت ڈال کے اللہ تعالیٰ بندے کا اجر بڑھا دیتے ہیں. اب جو آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں میں نے مثال رکھی ہے، وہ جو مثال دو پہلو سے ہے. اب آپ دیکھیں کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اچھے برے سارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. خدا کی طرف سے آزمائش ہے. اب یہ آزمائش مصیبت کی صورت میں آئی، اور ایک طرف جو مصیبت ہے وہ جہاں گناہوں کی سزا دے رہی ہے وہاں اجر و ثواب، دوسری طرف اجر و ثواب بڑھا رہی ہے. تو اس لیے تیسری وجہ جو میں نے ذکر کی کہ آزمائش مصیبت کی شکل میں آتی ہے اور مصیبت درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپ اضافہ کر لیں. ابھی دوران درس مجھے خیال آیا کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے کہ آزمائش مصیبت کی شکل میں آتی ہے، مصیبت درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے. لیکن جو میں نے مثال دی وہ دو پہلو، اس کے دو پہلو ہیں کہ آزمائش مصیبت کی شکل میں آتی ہے، مصیبت سزا دینے کے لیے آتی ہے، اور وہی مصیبت ثواب بڑھانے کے لیے آتی ہے. کیا کمال کی بات ہے.
ایک ہی بستی ہے، اس پر اللہ کا کیا کہتے ہیں، وہاں کوئی مصیبت آزمائش آ رہی ہوتی ہے، مصیبت آزمائش مصیبت کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے، اور وہ مصیبت دراصل عذاب کیا کہتے ہیں سزا دے، وہ مصیبت سزا ہوتی ہے مستحقین سزا کے لیے، اور وہ مصیبت درجات بلند کرتی ہے، جو وہاں بے گناہ لوگ اس کی مصیبت میں کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو یہاں جو آزمائش ہے وہ مصیبت کی شکل میں ہے، لیکن یہ جو مصیبت ہے ایک کی درجات بلند کر دیتی ہے اور دوسرے کو صرف سزا دیتی ہے۔ تو یہاں جو مصیبت ہے اس کے بھی دو پہلو ہو گئے، ایک پہلو اس کے ثواب کا ہے، دوسرا پہلو اس کے عذاب کا ہے۔ آزمائش ایک ہی ہے، آزمائش آتی ہے مصیبت کی شکل میں آتی ہے، اور وہ مصیبت ایک گروہ کے لیے عذاب ہوتی ہے اور دوسرے گروہ کے لیے ثواب ہوتی ہے۔ جو مستحق کے عذاب ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب کی شکل عذاب بن کے آتی ہے، وہی مصیبت جس میں بے گناہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں ان کے لیے ان کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ خوش ہوں گے کہ اللہ اچھا ہوا فلاں بستی پر عذاب آیا تھا، ہم مفت میں اس کی لپیٹ میں آ گئے اور آج اتنا بڑا اجر ملا، اگر ہم اس کی لپیٹ میں نہ آتے تو اتنا بڑا اجر ہمیں کیسے ملتا۔ یہ ہے آزمائش کی تیسری وجہ۔ تو اب آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیے گا، ساتھ چلنے کی یہ کہ نہیں کہ اس کے لیے نہیں کہ کوئی ہماری ریچ بڑھے گی، ساتھ اس لیے چلنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ جو آج آزمائش کو لے کے لوگ سوالات کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، بندہ خود سدھرتا نہیں ہے، کیا کیوں کیسے کے چکر میں پڑا رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی، آزمائش خوشحالی بدحالی ہر دو کا مجموعہ ہوتی ہے، مجموعہ ہو سکتی ہے۔ آزمائش سزا جزا دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایک ہی آزمائش ایک کو بدحال کر دیتی ہے، دوسرے کو خوشحال کر دیتی ہے۔ ایک ہی آزمائش ایک کو عذاب دے رہی ہوتی ہے، دوسرے کو ثواب دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا